السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسنی حیدرآباد میں خوش آمدید۔ کرامت کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے۔ کشف المعجوب میں صاحب کشف المعجوب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی واضح الفاظ میں ہم کو آصف برقیہ اور وزیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامت کی خبر دی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے بارگاہ سلیمانی میں حاضر کر دیا جائے، اور خداوند تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آصف برقیہ کے شرف و بزرگی کو مخلوق پر ظاہر فرمائے اور ان کی کرامت ظاہر ہو، اور اہل زمانے پر یہ ثابت ہو جائے کہ کرامت اولیاء برحق اور جائز ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے قبل یہاں حاضر کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 19 سورۃ النمل میں ہے کہ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخواست کر دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی پہلے چاہتا ہوں، اور اس وقت آصف برقیہ نے کہا، قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں، میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف برقیہ کی تردید نہیں کی، اور ان کو یہ امر محال معلوم نہیں ہوا، اور یہ کسی بھی حال میں معجزہ نہ تھا، کیونکہ آصف برقیہ نبی نہیں تھے، پس ہر صورت میں یہ کرامت ہوگی۔ حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے بہت سی کرامت منسوب ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم یہاں صرف ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک صاحب مولانا نور محمد، جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا اور کراچی میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، مولانا کو منطق پر عبور حاصل تھا، مذہبی بحث و مباحثے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ مولانا کا زیادہ تر وقت اسی میں گزرتا، یہی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ کراچی میں جب بھی کسی عالم دین یا کسی شیخ طریقت کی تشریف آوری کا علم ہوتا تو مولانا ملاقات کے بہانے بحث و مباحثہ کرنے پہنچ جاتے۔ 1923 اور 1942 میں قبلہ اعلیٰ حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کا کراچی میں ورود مسعود ہوا۔ آپ کی مجلس پاک میں طرب و جوار کے بے شمار افراد شرف زیارت کے لیے حاضر ہوتے اور فیض و برکت کے خزینے سمیٹتے۔ مولانا نور محمد کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ اجمیر شریف سے کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں، تو مولانا نے حسب معمول 2 احباب کو ساتھ لیا اور ان سے کہا کہ چلو ملاقات بھی ہو جائے گی، اور میرے جوتے بھی پرانے ہو گئے ہیں، کوئی اچھے جوتے بھی وہاں سے پہن لیں گے۔ مولانا صاحب دوستوں کے ساتھ سرکار کی محفل میں چل دیے۔ قبلہ اعلیٰ حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دینی مسائل پر گفتگو کی، اور جب واپس جانے لگے تو قبلہ عالم نے فرمایا، مولانا صاحب میرے جوتے حاضر ہیں اور نئے بھی ہیں۔ مولانا بہت حیران ہوئے کہ جو بات ابھی میرے دل میں ہی تھی وہ بات حضرت کو اپنے کشف سے معلوم ہو گئی۔ مولانا بہت شرمندہ ہوئے، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ قلوب پھیرنے والا ہے۔ یہ لمحہ مولانا کی کایا پلٹ کا لمحہ تھا۔ مولانا صاحب نے چشم پرنم کے ساتھ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور بیعت کا
شرف حاصل کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو بیعت فرمایا۔ مولانا صاحب نے اپنی تمام شوخیوں اور بحث و مباحثے کی عادات سے توبہ کر لی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مولانا حضرت نور الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں 23 سال کی ریاض و مجاہدے کے بعد حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا نور الدین شاہ صاحب بڑے مرد مجاہد اور مبلغ سلسلہ عالیہ تھے۔ جامپور اور ڈیرہ غازی خان میں آپ نے سلسلہ عالیہ کی بہت اشاعت کی۔ آپ کا مزار شریف قائد آباد کراچی میں ہے۔